اللہ کے نبی پھر تشریف لے آئے مدینہ میں، محرم کا مہینہ گزرا، سفر کی 29 تاریخ کو آپ بقیع الغرقد گئے، رات کو جا کے اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کی، اگلے دن جنازہ تھا، پھر دوبارہ بقیع میں گئے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے اللہ کے نبی کو بخار ہو گیا، وہ بیماری لاحق ہوگی جس کو مرض الموت کہا جاتا ہے، آپ بیمار ہوئے، سب سے اجازت لے کر آخری چند دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ان کے گھر میں گزارے۔ 8 ربیع الاول جمعرات کا دن ہے، 8 ربیع الاول جمعرات کا دن ہے، آخری نماز جو آپ نے پڑھائی مغرب کی نماز، سورہ والمرسلات کی تلاوت کی، گھر چلے گئے، عشاء کا وقت ہوا، سیدنا بلال نے اذان دی، اذان دینے کے بعد دروازے کے قریب گئے، حجرہ عائشہ صدیقہ کے قریب، الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو گیا، تشریف لائیں، نماز پڑھائیں، اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا، اس لیے کہ نکاحت طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی، اللہ کے نبی اٹھنا چاہ رہے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی ہوش میں آتا ایک ہی سوال کرتے، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملتا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیسے پڑھ لیں نماز، لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ وقت بیتتا جا رہا ہے، لوگوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، رشتہ دار سارے گھر کے اندر جمع ہیں، جب آپ نے دیکھا کہ اب طاقت نہیں رہی، اب میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ، جمع کا صیغہ ہے، مرو، جاؤ سارے جا کر میرے مصلی پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دو، ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دو۔ امی عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کسی اور کو کہہ دیں، میرے والد تو رقیق القلب ہیں، روتے رہیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ فرمایا یا اب اللہ و یا اب المسلمون، اگر ابو بکر کے علاوہ میرے مصلی پر کوئی اور کھڑا ہوا، نہ آسمان والے اس کو مانیں گے نہ زمین والے اس کو مانیں گے، آسمان سے لے کر زمین تک اور زمین سے لے کر آسمان تک جس کی مقبولیت ہے میرے مصلی کا وارث بھی وہی ہوگا، جاؤ ابو بکر کو کہو۔ ہم کہتے ہیں اہل تشیع سے کہ بالفرض آپ کا معنی ہم مان لیتے ہیں، من کنت مولا فعلی مولا میں خلافت کا اعلان تھا، جانشینی کا اعلان تھا، تو آج موقع تھا، اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، آج موقع تھا کہ اپنے جانشین کو کھڑا کرتے، وسیع کو کھڑا کرتے، لیکن نہیں، آج ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے بتا دیا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ میں جانشینی کا اعلان نہیں تھا، خلافت کا اعلان نہیں تھا، وہاں محبت کی بات ہو رہی تھی، پیار کی بات ہو رہی تھی، کدورتیں دور کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ مصلی کا وارث وہی ہوگا جس کو عرش سے لے کر فرش تک سب پسند کرتے ہیں۔